اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن شیطان کو کس طرح لایا جائے گا؟ قیامت کے دن شیطان جہنمیوں سے کون سا خطاب کرے گا کہ جس کو سن کر سارے جہنمی رونے لگ جائیں گے؟ اور شیطان کے ساتھ قیامت والے دن کیا سلوک کیا جائے گا؟ اور شیطان کو قیامت کے دن کون کون سے عذاب دیے جائیں گے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن شیطان کو ایک انتہائی ذلیل اور بے بسی کی حالت میں لایا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں اس کے انجام کے بارے میں کئی اشارات موجود ہیں۔ سامعین محترم، بعض روایات کے مطابق قیامت کے دن شیطان کو زنجیروں میں پکڑ کر لایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا اور اسے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، شیطان اور اس کے پیروکار جہنم میں ڈال لیے جائیں گے۔ وہاں وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا اور اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کرے گا۔ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اور خود بھی بے یار و مددگار ہوگا۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور لوگ اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے تو شیطان جہنمیوں سے خطاب کرے گا۔ یہ خطاب قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں بیان ہوا ہے اور شیطان کہے گا، جب بات فیصل ہو چکے گی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، پھر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، بے شک میں اس سے انکار کرتا ہوں جو تم نے پہلے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین محترم، جب جہنمی یہ الفاظ سنیں گے تو انہیں شدت سے احساس ہوگا کہ وہ شیطان کی چالوں میں آ کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے اور انہیں سمجھ آ جائے گا کہ شیطان نے جو کچھ کہا تھا وہ محض دھوکہ تھا، وہ انہیں نہیں بچا سکتا اور نہ ہی خود کو بچا سکتا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور اب واپسی ممکن نہیں۔ ناظرین محترم، یہی حقیقت انہیں شدید رونے اور افسوس کرنے پر مجبور کرے گی مگر اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، نکل جاؤ یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ سورہ الحجر اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا جہاں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن شیطان کو سخت ترین عذاب دیے جائیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنا۔ قرآن و حدیث میں اس کے انجام کے بارے میں یوں ذکر ملتا ہے کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ حدیث اور بعض تفاسیر کے مطابق شیطان کو قیامت کے دن زنجیروں اور توق میں جکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے گلے میں توق ہوں گے اور انہیں کھولتے ہوئے پانی میں کھینچا جائے گا اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، شیطان بھی کافروں کا رہنما ہونے کی وجہ سے انہی عذابوں کا مستحق ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ سورہ النساء۔ ناظرین محترم، چونکہ شیطان سب سے بڑا منافق اور گمراہ کرنے والا ہے، اس لیے اسے بھی جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ڈال دیا جائے گا جہاں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ گناہ گار اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کے لباس گھن گلے ہوئے تانبے کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ سورہ ابراہیم۔ ناظرین محترم، شیطان کو بھی آگ کا لباس پہنایا جائے گا جو اس کے جسم کو جلاتا رہے گا۔ ناظرین محترم، جہنم میں شیطان کو وہی کھانا دیا جائے گا جو جہنمیوں کے لیے مخصوص ہے۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ سورہ الدخان۔ اور انہیں کھولتے ہوئے پانی میں کھینچ کر لے جایا جائے گا اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ سورہ رحمان۔ ناظرین محترم، شیطان کو بھی زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو اس کے جسم کو اندر سے جلا دے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہے جہنم کے دروغو، اس پر عذاب سخت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے فرشتے گناہ گاروں کو لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں اور کوڑوں سے ماریں گے اور شیطان سب سے بڑا مجرم ہونے کے ناطے سب سے زیادہ سزا پائے گا۔ ناظرین محترم، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی جو اسے دے دی گئی، لیکن اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک
تک لعنت رہے گی۔ سورہ الحجر۔ ناظرین محترم، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اس کے بعد شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ اس کو آگ کے لباس پہنائے جائیں گے، زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ جہنم کے فرشتے اسے کوڑے ماریں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید کر دیا جائے گا۔ شیطان مردود قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوگا اور اس کے پیروکار بھی جہنم میں اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ناظرین محترم، یہ انجام اس کے تکبر، نافرمانی اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی سزا ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کو شیطان مردود کے ہر وار سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے